اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے بڑے چرچے تھے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے بڑا سخت جو ہے وہ مورچہ سنبھالا تھا، لیکن آج جو خطروں کے کھلاڑی ایک زرداری، سب پہ بھاری، مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے الیکشن نہ کھپے، 90 دن میں نہ کھپے کا جو نعرہ بلند کر دیا ہے، اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں جو ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی نے یو ٹرن لے لیا؟ کیا پیپلز پارٹی ایک مہینے سے جو موقف اختیار کیے ہوئے تھی اس موقف سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے؟ آخر وہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا سندھ میں سسٹم کے خلاف جاری آپریشن سے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ لیڈرشپ خوف زدہ ہو گئی ہے؟ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ڈر گئی ہے اور یہ بیان دے کے کیا آصف علی زرداری نے اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ دوستی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا انہوں نے پھر اس بات کی کوشش کی ہے کہ سندھ میں سسٹم کے خلاف کارروائی روک دی جائے؟ ہم تمام باتیں جو ہیں وہ ماننے کو تیار ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آج کے ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے ویلاگ کو شروع کریں، آپ سے ہماری استدعا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تقریر کی، اس تقریر کے بڑے چرچے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے ہم یہ کہنا اسٹیٹ فائر مارے۔ انہوں نے ایک بات تو یہی کہ 90 دن یا 120 دن میں آپ الیکشن جو ہے وہ کروا دیں۔ دوسری انہوں نے کہا کہ سندھ میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کی پوزیشن الگ ہے اور دیگر صوبوں میں الگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ان قواعد پر الیکشن کمیشن سندھ میں عمل کر رہا ہے وہی پالیسی جو ہے وہ کے پی کے میں، پنجاب میں، بلوچستان میں جو ہے وہ اختیار کی جائے۔ انہوں نے مکمل طور پہ اپنی تقریر میں ان کے لفظوں کا اگر احاطہ کریں، تجزیہ کریں، انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ تو کل سے ہی ان کی تقریر کے جو ہے وہ بڑے چرچے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سامنے آ کر جو ہے وہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے؟ آخر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اتنی سخت لائن جو ہے وہ کیوں لی؟ کل سے جو ہے اس صورتحال پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ جاری تھی، لیکن ہفتے کی صبح تو سب کچھ آنن فانن ہی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ آصف زرداری صاحب کا ایک اخباری بیان جاری ہوتا ہے، چند سطروں پہ مبنی، یہ اخباری بیان، لیکن ان چند سطروں کے اخباری بیان نے پاکستان کی سیاست کو جو ہے وہ تبدیل کر کے اگر ہم کہیں کہ وہ رکھ دیا ہے تو وہ غلط نہ ہوگا۔ اس اخباری بیان میں ہم پہلے وہ آپ کو اخباری بیان بتاتے ہیں، پھر اس کے بتائیں آپ کو کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی کے قائد نے ان چند جملوں کے اخباری بیانات کے بعد جو پارٹی کا موقف جو ہے وہ صرف تبدیل کر لیا، جو نیا موقف پیش کیا ہے، اس کی پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ زرداری صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کرائے، مردم شماری، اب سنیے بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیوں کا پابند ہے۔ اب اگلا جملہ اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چیف الیکشن کمیشن اور تمام ممبران پر ہمیں مکمل اعتماد ہے۔ اس کے بعد اس کا اگلا جملہ ہے اس سے زیادہ اہم ہے، ملک معاشی بحران سے گزر رہا ہے جس کے لیے ہم سب کو سیاست کے بجائے معیشت کی فکر کرنی چاہیے، سیاست کے بجائے معیشت کی فکر کرنی چاہیے، ملک ہے تو ہم ہیں۔ یہ ہے آصف زرداری صاحب کا ایک یو ٹرن، پیپلز پارٹی کا یو ٹرن۔ یہ یو ٹرن کیوں لیا یہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس یو ٹرن کے اثرات کیا ہوں گے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن تھی وہ قطعی طور پہ مختلف تھی۔ باقاعدہ پیپلز پارٹی اس پہ بہت سخت موقف اختیار کی ہوئی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، نئی حلقہ بندیوں سے قبل جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے۔ ہم نے جب آخری اجلاس میں بات طے کروا دی تھی کہ ہم مردم شماری کو منظور تو کر رہے ہیں لیکن نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ نہیں کر رہے، الیکشن جو ہے وہ وقت پہ جو ہے ان کا انعقاد کیا جائے۔ کل جو بلاول بھٹو صاحب نے بیان دیا وہ بہت سخت نوعیت کا، انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے وہ اپنے موقف کا اظہار کیا تھا، اور دوسرے لفظوں میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ موقف جو ہے وہ اپنی عدم اعتماد کا، عدم اطمینان کا جو ہے وہ اظہار کر دیا تھا۔ لیکن آج آصف زرداری صاحب نے نہ صرف یہ کہا کہ ان کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے، بلکہ الیکشن کمیشن، چیئرمین الیکشن کمیشن، اس کے تمام ممبران پہ ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ اعتماد اور اعتبار ہے۔ الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیوں
کا پابند ہے، مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیوں کا جو ہے وہ پابند ہے۔ آخر وہ کیا وجوہات ہوئی کہ باپ بیٹا اتنا انقلابی بنا ہوا ہے، اب باپ نے پھر ایک دفعہ پھر جو ہے مفاہمت کی سیاست اختیار کی، اور وہ جو کہتے تھے نا مفاہمت کا، زرداری صاحب کو جو کہا جاتا ہے کہ مفاہمت کے یہ بادشاہ ہیں، مفاہمت کے یہ چیمپئن ہیں، انہوں نے پھر ایک مفاہمتی جو کارڈ ہے وہ مارکیٹ میں پاکستان کی سیاست میں وہ پھینک دیا ہے کہ آؤ پھر بیٹھ کے جو ہے وہ مفاہمت کرو۔ بات یہ ہے، یہ کئی دنوں سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب اور آصف زرداری صاحب میں جو ہے وہ کے خیالات میں جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے سے کم وقت میں جو دونوں باپ بیٹے کا بیان آیا اس میں بھی بڑا واضح فرق ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ایک سخت جو ہے وہ اسٹینڈ لیا، لیکن اس کی تقریباً ہم کہہ لیں کہ 12 گھنٹے کے بعد یا 14 گھنٹے کے بعد زرداری صاحب کا جو بیان آتا ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ یہ بیان انہوں نے کسی دباؤ میں آ کر دیا ہے یا کوئی نیا کارڈ کھیلا ہے، یہ تفصیلات تو بھی آنا باقی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اپنے اس موقف سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم اور آسان لفظوں میں کہہ دیں کہ جو اب نیا ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو نئی گفتگو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن اور دور چلے گئے۔ اب پہلے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے جو معاشی حالات کو وہ بہتر کیا جائے گا، اور پاکستان میں پہلے مافیاز کا جو ہے خاتمہ کیا جائے گا، اور شاید اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہو۔ یہ ہمارا گمان ہے، لیکن یہ جو بیان ہے اس کا یہ اثرات اور اس کے کہنا چاہیے ایک اندازہ محسوس ہوتا ہے۔ سندھ میں جب سسٹم کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے آپریشن شروع کیا، دیکھیں سندھ میں جو سسٹم کے خلاف، مافیاز کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے، اس کی فوج جو ہے وہ براہ راست جو اگر میں کہنا نگرانی کر رہی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مافیاز جو سسٹم جو ہے اس نے سندھ کے نظام کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور یہ سسٹم اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ اس سسٹم کو جو ایک متوازی حکومت کا جو درجہ حاصل تھا۔ اگرچہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، لیکن یہ سسٹم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے جو ہے وہ آپریٹ ہوتا تھا، لیکن یہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ اس سسٹم کے سامنے جو ہے وہ ایک بے بس تھا، وہ کٹ پتلی تھا۔ یہ جو سسٹم کے جو لوگ تھے ان کی طاقت اتنی تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ کو ڈائریکٹو دیتے تھے، وہ 20 22 گریڈ کے افسران کو جو ہے وہ ہدایت دیتے تھے، وہ افسران میں ہدایت کو ماننے کے پابند تھے۔ اور وزیر اعلیٰ کی جو کمزوری کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین لیڈرشپ کو اس سسٹم پر اس کا پورا آشرواد اس نے رکھی ہوئی تھی، اس پر دستے شفقت رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سسٹم کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو زمینی خدا اگر ہم کہیں وہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے، تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ جب یہ حکومت گئی اس کے بعد سسٹم میں بہت ساری چیزیں اگر آپ کو ترتیب کے ساتھ بتانا چلیں کہ پیپلز پارٹی کو کن کن موضوعوں پہ جو ہے وہ ناکامی ہوئی، تو اس کا جس کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی، کہ پیپلز پارٹی بلوچستان کے لوگوں کو جو اپنے ساتھ ملانا چاہتی تھی، اس میں ناکامی ہوئی۔ استحکام پارٹی جو بنی وہ سمجھتی تھی استحکام پارٹی میں جو لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، لیکن وہ استحکام پارٹی بنا دی گئی، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا جو جنوبی پنجاب پہ قبضے کا خواب تھا وہ جو ہے وہ ادھورا رہ گیا۔ پھر پیپلز پارٹی کے دستے راز، آصف زرداری صاحب کے دستے راز منظور قادر کاکا ہے، ان کو کسی کو گمان نہیں تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن وہ جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کو نگران حکومت میں اپنے وزراء، اگرچہ وزیر اعلیٰ زرداری صاحب کی مرضی سے آ گیا، لیکن جو وزیر آئے اس میں پیپلز پارٹی کی اتنی حمایت نہیں ان کو حاصل ہے، وہ اپنے مرضی کے جو ہے وزیر لانے میں جو ہے وہ ناکام رہی۔ اس کے علاوہ آئی جی سندھ کا تبادلہ، چیف سیکرٹری سندھ کا تبادلہ ہوا، وہ پیپلز پارٹی کی جو ہے مرضی کے بغیر ہوا۔ اب جن افسران کی پوسٹنگ ہوئی ہے اور جو محکمے ان کو دیے گئے اس پہ پیپلز پارٹی کو بہت شدید تحفظات تھے۔ پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی کہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہ ہو، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اس ٹرانسفر پوسٹنگ کو جو ہے وہ روکنے میں جو ہے وہ ناکام رہی، جس کا کل بلاول بھٹو صاحب نے بھی اپنی تقریر میں جو ہے وہ اظہار کیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ جو کی جا رہی ہے وہ غلط کی جا رہی ہے، اور اس نوعیت کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے اس ملک کے دیگر صوبوں میں نہیں کی جا رہی شاید۔ اور پھر سسٹم کے خلاف جو ہے کارروائی کی خبریں آنا شروع ہوئیں۔ جو آرمی چیف کی تاجروں سے بات ہوئی تھی اس میں آرمی چیف نے واضح طور پہ کہا کہ ہم سسٹم کے خلاف اور مافیا کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے۔ تو جب اتنا کچھ اس کی پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا تو پیپلز پارٹی نے تو شروع میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ دباؤ میں لینے کی کوشش کی، اپنے بیانات کے ذریعے دباؤ میں لینے کی کوشش کی، لیکن آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب کے اس بیان کے بعد زرداری صاحب نے جو ہے سیاسی طور پہ جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور پھر وہ جو خطروں کا کھلاڑی
ایک زرداری سب پہ بھاری اور مفاہمت کا بادشاہ آصف زرداری، جن کا کل تک یہ موقف تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو، انہوں نے الیکشن نہ کھپے کا اگر ہم کہیں کہ نعرہ لگا دیا تو یہ کچھ نہ ہوگا۔ اس کو اور بہت متعدد انداز میں کہہ لے، ظاہر پیپلز پارٹی تو یہ بولے گی بھائی ہم نے تو یہ بات نہیں کی، ہم نے تو کہا ہے کہ مردم شماری کروا لو، لیکن 90 دن میں الیکشن نہ ہو۔ اب اس بات پہ جو ہے پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ قائل ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی نے اس کا جو ہے برملا اظہار کر دیا ہے۔ اس کا پارٹی کی اندرونی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا باپ بیٹے میں کوئی واضح اختلافات ہو چکے ہیں؟ یہ تو آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں یہ چیز واضح ہو سکے گی۔ ابتدائی صورتحال جو ہے، پہلی فوری خبر جو ہم آپ کو اس وقت دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے 90 دن سے کے الیکشن کرانے کی جو اپنا سب سے بھرپور مطالبہ تھا اس سے وہ جو ہے وہ دستبردار ہو گئی ہے۔ اس نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ پہلے سیاست کے بجائے معیشت کو جو ہے وہ جو ہے مضبوط کیا جائے۔ اب معیشت جو ہے وہ 3 مہینے میں مضبوط ہوتی ہے، 6 مہینے میں مضبوط ہوتی ہے، 2 سال میں مضبوط ہوتی ہے، وہ تو ابھی دیکھنا ہے۔ فی الحال تو معیشت کی مضبوطی کا جو ہے ابھی عمل شروع ہوا ہے، اس میں بھی کتنے دن لگیں گے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ الیکشن 90 دن میں تو بہرحال اب نہیں ہونے جا رہے، یہ بات طے ہو گئی، لیکن کیا الیکشن جو ہے وہ 6 مہینے میں اور 5 مہینے میں بھی ہونے جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت سارے ابھی بھی جو ہے وہ سوال لگے ہوئے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کا بھی وہی سٹینڈ آ گیا الیکشن کے حوالے سے جو نون لیگ کا تھا کہ 90 دن کے پہلے ہلکا بندیاں کر لی جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی جو ہے وہ تیاری شروع کی جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یہ بڑی صورتحال، سیاسی صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے، اور آج زرداری صاحب کے بیان کے بعد اس سیاسی صورتحال کی تبدیلی کی رفتار اور شدت جو ہے وہ اختیار کرے گی۔ اس میں کیا شدت آئے گی، کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، باپ بیٹے میں کیا معاملات چل رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات کیسے ہیں، یہ نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا پاکستان کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا، یہ مستقل ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔